یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم مرقس کی انجیل باب 1 اور اس کی آیت 21 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور باب 1 کو ختم کرے، اور اس کے بعد ہم باب 2 اٹھائے تھے اور تھوڑا سا مفلوج کے زندگی پہ غور کرے تھے۔ آج میں پھر سے مفلوج کے زندگی سے شروع کرنا چاہوں گا، اور ہم مرقس کی انجیل باب 2 اور اس کی آیت 1 سے 12 پڑھیں گے۔ ذرا غور سے سنو، لکھا ہوا ہے، کئی دن بعد جب وہ کفرنہم میں پھر داخل ہوا تو سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے۔ پھر اتنے آدمی جمع ہو گئے کہ دروازے کے پاس بھی جگہ نہ رہی، اور وہ انہیں کلام سنا رہا تھا۔ اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے، مگر جب وہ بھیڑ کے سبب اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا اور اس سے ادھیڑ کر اس چارپائی کو جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دیا۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ مگر وہاں بعض فقی جو بیٹھے تھے اپنے دلوں میں سوچنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے، گناہ کون معاف کر سکتا ہے سوائے ایک یعنی خدا کے۔ اور فی الفور یسوع نے اپنی روح سے معلوم کر کے کہ وہ اپنے دلوں میں ایسا سوچتے ہیں، ان سے کہا، تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہوں کے معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے اس مفلوج سے کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا۔ اور وہ اٹھا اور فی الفور چارپائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا۔ چنانچہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی بڑائی کر کے بولے، ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ تو یہاں کلام بتاتا ہے کہ کئی دنوں کے بعد جب مسیح کفرنہم میں داخل ہوئے تو لوگوں کو پتا چلا کہ مسیح گھر میں ہیں۔ تو کئی دنوں کے بعد انہوں کفرنہم میں داخل ہوئے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ مسیح ناصرت سے ہٹ کے کفرنہم میں اپنا ہیڈ کوارٹر بنائے، یعنی کہ کفرنہم میں اپنی خدمت گزاری کا اڈا جمع کرے۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ مسیح کے 3 سال کے خدمت گزاری میں کفرنہم ان کا اڈا تھا۔ اور گئے مرتبہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کیونکہ کوڑی مسیح کو مشہور کرا تو مسیح کو ہٹ کے ویران جگہ چلے جانا پڑا، مگر پھر بھی بھیڑ ان کے پاس جمع ہونے لگی اور انہوں کچھ کام نہیں کر سکے۔ میرے دوست، کیا آپ سمجھتے کہ مسیح یہ دنیا میں لوگوں کو جسمانی طور سے شفا دینے کے لیے آئے؟ جسمانی طور سے تو انہوں لوگوں کو شفا دیے اور ان کے خدمت گزاری کا یہ ایک حصہ تھا، مگر خاص طور سے انہوں جسمانی طور سے شفا دینے کے لیے نہیں آئے، بلکہ لوگوں کے گناہوں کی قیمت چکانے کے لیے آئے۔ انہوں لوگوں کے گناہوں کے معافی کے لیے صلیب پہ اپنی جان دیے۔ انہوں لوگوں کے گناہوں کے لیے صلیب پہ اپنی جان دینے کے لیے یہ دنیا میں آنا پڑا۔ پیارے بھائی بہن، میرے کو اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ لوگاں جسمانی شفا کے بارے میں بہت زور دیتے ہیں۔ اگر شہر میں ایک پیغام دینے والا آتا ہے تو اس کے پیچھے جاتے ہیں، یہ ارادے سے کہ جسمانی طور سے شفا پا جائیں۔ پیغام دینے والے بھی آج کل جسمانی شفا کے بارے میں بہت زور دیتے ہیں۔ مسیح کے خوشخبری پہ تو زور نہیں دیتے، بلکہ زور دیتے جسمانی شفا پہ۔ میرے بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس بارے میں خیال کرنا چاہیے کہ ہمارا زور خوشخبری پہ رہنا چاہیے اور جسمانی شفا پہ نہیں۔ ان کے جسمانی شفا کے لیے دعا کر دینا اچھی بات ہے، وہ الگ بات ہے، مگر ہمارا زور ہمیشہ خوشخبری پہ ہونا چاہیے۔ یا ہم مرقس کے انجیل میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے خداوند کے سامنے
کوڑی کو شفا دینے کی وجہ سے کافی رکاوٹ پیدا ہو گئی، اتنی رکاوٹیں کہ ان کو ویران جگہ میں چلے جانا پڑا، اور اس کے بعد کفرنہم کو واپس آنا پڑا۔ تو جب مسیح کفرنہم کو آئے تو انہوں گھر میں تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ گھر کس کا تھا؟ یہ سوال کا جواب دینے کے لیے ہم کو ایک اور سوال اٹھانا پڑے گا۔ سوال یہ ہے کہ مرقس کے انجیل باب 1 میں وہ کون سے گھر کے بارے میں بتایا گیا ہے؟ پہلے باب میں ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ مسیح صبح میں عبادت خانے میں تعلیم دینے کے بعد انہوں شمعون اور اندریاس کے گھر میں آئے۔ تو یہ لوگ جو گھر کے چھت کے پتھرے نکال رہے تھے مفلوج کو مسیح کے سامنے اتارنے کے لیے، ہم یہ یقین کر سکتے کہ یہ شمعون پترس کا گھر تھا۔ ان لوگاں شمعون کے گھر کے چھت کے پتھراں نکال رہے تھے۔ میرے بھائی، یہ سوچنا بڑی مشکل کی بات ہے کہ شمعون کچھ نہیں کر سک رہے، بلکہ کھڑے رہ کے دیکھ رہے کہ ان کا چھت کیسا کھل رہا ہے۔ تو یہ بات پھیل گئی تھی کہ مسیح کفرنہم میں آئے ہیں اور پترس کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ گھر میں اتنے لوگاں جمع ہو گئے تھے کہ دروازے کے پاس بھی جگہ نہیں تھی، اور مسیح خدا کا کلام ان لوگوں کے سامنے سنا رہے تھے۔ مسیح کی جو خدمت گزاری تھی وہ یہ تھی کہ خدا کے کلام کو بانٹنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے خدا کا کلام بانٹنا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، لوگ یعنی کہ 4 لوگ ایک مفلوج کو 4 پائی میں لائے اور اندر جانا چاہتے تھے، مگر جب ان کو پتا چلا کہ اندر جانے کے لیے ان کے پاس کوئی موقع نہیں ہے، تو چھت پہ جا کے چھت کھول کے مفلوج کو 4 پائی سمیت مسیح کے سامنے چھوڑ دیے۔ یہ پکی بات ہے کہ جب یہ لوگاں چھت کو کھولے اور یہ مفلوج کو نیچے چھوڑے تو میٹنگ تھوڑی دیر کے لیے رک گئی ہوں گی، اور مسیح بھی شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا خیال ہے۔ مسیح کو سب معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور انہوں آگے چل کے کیا کرنے والے ہیں۔ تو جب مسیح ان لوگوں کے ایمان کو دیکھے تو مفلوج کو بولنے کو لگے کہ بیٹا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ پیارے بھائی بہن، یہاں کس کا ایمان تھا جو کام کرا؟ یہ جو 4 لوگ تھے جو مفلوج کو اٹھائے ہوئے تھے، ان کا ایمان۔ مگر یہ غلط ہے، یہ 4 لوگوں کا ایمان نہیں کام کرا، بلکہ یہ مفلوج کا ایمان کام کرا۔ مسیح مفلوج کو بولتے ہیں، بیٹا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ گھر میں خدا پرست ماں باپ رہنا، مگر ہمارے ماں باپ کے ایمان کے ذریعے سے ہم نجات نہیں پا سکتے، بلکہ ہمارے خود کے ایمان کے ذریعے سے۔ ایمان رکھنے والے آپ رہنا چاہیے۔ خدا آپ کے ایمان کے ذریعے سے آپ کو نجات دیتا ہے۔ اگر ہم یہ واقعی میں غور سے دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یہ 4 آدمیوں کے ذریعے سے یہ مفلوج نجات نہیں پایا، بلکہ اس کے خود کے ایمان کے ذریعے سے۔ یہ 4 کا ایمان جو ہے مفلوج کو مسیح کے پاس لایا، اور جب یہ مفلوج مسیح کے پاس آیا تو مسیح کا کلام سنا اور مسیح پہ ایمان لایا، اور یہ ایمان اس کو نجات دیا۔ مسیح اس کے ایمان کو دیکھ کے اس کے گناہوں کو معاف کرے اور اس کو نجات دیے۔ اگر ہم کلام میں دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے، یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر، یعنی کہ یہ 4 کے ایمان کو دیکھ کے جو 4 پائی میں مفلوج کو لائے تھے، مسیح یہ 4 کے زندگی میں کیسا قسم کا ایمان دیکھے۔ مسیح ان کے وہ ایمان کو دیکھے جو ایمان مفلوج کو مسیح کے پاس لایا ان کے کلام کو سنانے کے لیے۔ جب مسیح یہ 4 کے ایمان کو دیکھے تو اس وقت یہ مفلوج کے طرف پلٹے اور اپنے کلام کے ذریعے سے اس کے دل میں کام کرے، اور جب بولے کہ بیٹا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ پیارے بھائی بہن، آج کلیسیا میں وہ لوگوں کی ضرورت ہے جو 4 پائی پہ وہ لوگوں کو لاتے ہیں جو گناہ میں مبتلا ہو گئے ہیں، جو گمراہ ہو گئے ہیں، جو یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ میرے دوست،
یہ لوگوں کو مسیح کی خوشخبری سننا ضروری ہے۔ یسوع مسیح کے خوشخبری کو سننے کے ذریعے سے یہ لوگ مسیح پہ ایمان لا سکتے ہیں۔ میرے دوست، کئی لوگاں کلیسیا میں نہیں آنے والے ہیں جب تک کہ آپ ان کو چار پائی پہ ڈال کے نہیں لائیں گے۔ یہ چاروں یہ کام کرے کہ چار پائی پہ یہ مفلوج کو ڈال کے لائے اور مسیح کا کلام سنائے اور انہیں مسیح پہ ایمان لایا اور مسیح اس کے گناہوں کو معاف کرے اور اس کو نجات دیے۔ تو جب مسیح یہ مفلوج کو یہ بولے ہیں کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، تو وہاں تھوڑے فرشتیاں جو بیٹھے تھے اپنے دل میں یہ سوچنے کو لگے کہ انہوں کئی کو ایسا بول رہے ہیں، انہوں کفر بک رہے ہیں، گناہ کو کون معاف کر سکتا ہے سوائے خدا کے۔ تو یہ جو فرشتی تھے بولے بھی نہیں بلکہ اپنے دل میں سوچے۔ ان کے سوچ میں ان لوگاں اپنے پہلے سوال میں غلط تھے۔ ان لوگاں یہ خیال کرے کہ مسیح کفر بک رہے ہیں، مگر ایسا نہیں تھا۔ مسیح کفر نہیں بک رہے تھے۔ دوسرا جو یہ فرشتیوں کا خیال تھا، گناہ کون معاف کر سکتا ہے سوائے خدا کے، یہ صحیح تھا، اور واقعی میں خدا کے سوائے ہمارے گناہ اور کوئی نہیں معاف کر سکتا۔ اور میرے بھائی، یسوع مسیح خدا ہیں، اس لیے انہوں وہ مفلوج کے گناہ کو معاف کر سکے۔ انہوں یہ دنیا میں آئے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اور ان کو نجات دینے کے لیے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب یہ لوگ مسیح کے بارے میں غلط سلط سوچ رہے تھے تو مسیح اپنے روح میں محسوس کرے کہ یہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں، تو ان لوگوں کو بولنے کو لگے، تم لوگاں اپنے دل میں ایسے باتیں کئی کو سوچ رہے ہیں۔ تو یہ لوگاں جو ہے، جیسا میں اب بھی بولا کہ یہ لوگاں بولے کچھ بھی نہیں بلکہ اپنے دل میں صرف سوچے، اور مسیح کو یہ بات کا پتہ چل گیا۔ مسیح ان لوگوں کو بولنے کو لگے کہ آسان کیا ہے مفلوج کو یہ بولنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا پھر یہ بولنا کہ اٹھ اور اپنی چار پائے اٹھا لے کے چل پھر۔ پیارے دوست، حالانکہ یہ لوگ خاموش تھے مگر پھر بھی مسیح ان لوگوں کے ساتھ نپٹنا چاہتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ لوگاں ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل باب 2 اور اس کی آیت 24 اور 25 دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے، لیکن یسوع اپنی نسبت ان پر اعتبار نہ کرتا تھا، اس لیے کہ وہ سب کو جانتا تھا اور اس کی حاجت نہ رکھتا تھا کہ کوئی انسان کے حق میں گواہی دے، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ انسان کے دل میں کیا کیا ہے۔ پیارے بھائی بہن، اب واقعی میں مسیح یہ فرشتیوں کے ساتھ نپٹنے والے ہیں۔ مسیح کے لیے دونوں چیزاں آسان تھے کہ گناہ کو معاف بھی کرنا اور مفلوج کو چلانا۔ یہ فرشتیاں خاموش تھے اور ان لوگوں کے لیے دونوں کام ناممکن تھے۔ گناہ معاف کرنا اور مفلوج کو چلانا صرف خدا یہ کام کر سکتا تھا، اور یہ بات سچی ہے، اور اس لیے یسوع مسیح یہ مفلوج کو اپنی چار پائے اٹھاؤ بولے اور چلو پھرو بولے۔ مسیح یہ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ان کو اختیار ہے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے۔ اس کے بعد مسیح مفلوج کو حکم کرے کہ انہیں اپنی چار پائے اٹھا لے کے چلنا اور پھرنا۔ تو دوست، جب مسیح کام کرتے ہیں تو پوری طریقے سے کام کرتے ہیں۔ یہ مفلوج کو روحانی شفا بھی دیے، یعنی کہ گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی، اور جسمانی شفا بھی، یعنی کہ صحت تندرستی۔ میں یقین کرتا ہوں کہ یہ آدمی پھر سے مفلوج نہیں بنا۔ شفا دینا خدا کا کام ہے اور اس کے طرف سے ہمارے کو ایک تحفہ ہے۔ یہ مفلوج کو روحانی اور جسمانی شفا پانے کے لیے پیسہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ خدا کی طرف سے اس کو مفت میں تحفہ تھا۔ یہ مفلوج فوراً اٹھا اور اپنی چار پائی اٹھا کے سب کے سامنے باہر نکل گیا۔ لوگ جب اس کو یہ حالت میں دیکھے تو حیران ہو گئے اور خدا کی بڑائی کرنے لگے۔ تو یہاں ختم ہوئی پہلی بات۔ اب ہم دوسرے بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے متی کے گھر میں دعوت۔ ہم پڑھیں گے آیت 13 سے آیت 17 تک۔ لکھا ہوا ہے، وہ پھر باہر جھیل کے کنارے گیا
اور ساری بھیڑ اس کے پاس آئی اور وہ انہیں تعلیم دینے لگا۔ جب وہ جا رہا تھا تو اس نے ہلفائی کے بیٹے لیوی کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ پس وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا، اور ایسا ہوا کہ وہ اس کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا، اور بہت سے محصول لینے والے اور گنہگار لوگ یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانے بیٹھے، کیونکہ وہ بہت تھے اور اس کے پیچھے ہو لیے تھے۔ اور فرشیوں کے فقیہوں نے اسے گنہگاروں اور محصول لینے والوں کے ساتھ کھاتے دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا، یہ تو محصول لینے والوں اور گنہگاروں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے۔ یسوع نے سن کر ان سے کہا، تندرستوں کو حکیم درکار نہیں بلکہ بیماروں کو۔ میں راز بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلانے آیا ہوں۔ تو پیارے بھائی بہن، مسیح جھیل کے کنارے گئے، مگر بھیڑ ان کو چھوڑی نہیں بلکہ ان کے پیچھے آئی، اور مسیح ان لوگوں کو تعلیم دینے لگے۔ اور مسیح جو ہیں تعلیم دینے کے بعد جب جا رہے تھے تو انہوں جو ہے ہلفائی کے بیٹے لیوی کو محصول کے چوکی پہ بیٹھے دیکھے، اور انہوں لیوی کو آواز دیے ان کے پیچھے آنے کے لیے۔ تو لیوی فوراً سے سب چھوڑ کے مسیح کے پیچھے ہو گئے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو مسیح لیوی، جس کو ہم متی بھی بول سکتے ہیں، بلائے۔ یہاں جو ہے ہم لیوی کے بدلے میں متی کا لفظ استعمال کریں گے۔ متی لیوی کے قبیلے سے تھے۔ اب آپ سوچ سکتے کہ انہوں کاہنوں کے قبیلے سے تھے، اور یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو انہوں محصول لینے والے بن گئے، اور یہاں ہمارے خداوند ان کو بلاتے ہیں۔ یہ کیسا بلاوا تھا؟ ایک شاگرد بننے کا بلاوا۔ اور متی جو ہے مسیح کو اور ان کے دوستوں کو اپنے گھر کو بلائے اور دعوت کرے، اور یہ لوگ کھانا کھانے بیٹھے۔ یہ دعوت میں مسیح تھے، مسیح کے شاگرد تھے، گنہگاراں، محصول لینے والے اور فرشیاں بھی تھے۔ متی فقیوں کو بھی بلائے تھے۔ جب فرشیاں یہ دیکھے کہ مسیح جو ہیں محصول لینے والوں کے ساتھ اور گنہگاروں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، تو ان کے شاگردوں کو بولنے کو لگے، انہوں تو محصول لینے والے اور گنہگاروں کے ساتھ کھاتے ہیں اور پیتے ہیں۔ یہاں اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ جتنے لوگاں یہ دعوت میں تھے، مسیح کو چھوڑ کے سب کے سب گنہگار تھے۔ ان میں سے ایک بھی آدمی اچھا نہیں تھا۔ یہاں دیکھیں گے تو صرف مسیح پاک ہیں اور سب کے سب ناپاک ہیں، مگر مسیح ان کے ساتھ کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں۔ یہاں آپ مسیح کے محبت کا اندازہ لگا سکتے کہ انہوں گنہگاروں سے کتنی محبت رکھتے ہیں۔ تو جب فقیاں مسیح کے شاگردوں کو یہ بات بولے تو یہ بات مسیح کے کان تک پہنچی۔ مسیح ان لوگوں کو بولنے کو لگے، صحت مند لوگوں کو حکیم کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بیماروں کو۔ اس کے بعد انہوں فقیوں پہ یہ ظاہر کرے کہ انہوں راز بازوں کو بلانے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ گنہگاروں کو۔ مسیح کا یہ ایک زبردست جواب تھا۔ جب ہم یا ہمارے گھر والے صحت سے ہیں تو ہم ڈاکٹر کو ہمارے گھر نہیں بلاتے۔ جب آپ بیمار پڑتے ہیں تو اس وقت آپ ڈاکٹر کو بلاتے ہیں۔ مسیح یہاں بولنے کو لگے کہ میں راز بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلانے آیا ہوں۔ مسیح اس لیے ایسا بولے، کئی کو بولے تو وہ دعوت میں جتنے لوگاں تھے سب کے سب گنہگار تھے، ایک بھی اس میں سے راز باز نہیں تھا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ فقیاں اپنے آپ کو راز باز سمجھنے لگے، مگر وہ دعوت میں مسیح کے سوائے اور کوئی بھی راز باز نہیں تھا۔ تو یہاں ختم ہوئی دوسری بات۔ اب ہم تیسرے بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے روزے کے بارے میں مذہبی بزرگوں کا سوال۔ ہم پڑھیں گے آیت 18 سے 22 تک۔ لکھا ہوا ہے، اور یوحنا کے شاگرد اور فرسی روزے سے تھے۔ انہوں نے آ کر اس سے کہا، کیا سبب ہے کہ یوحنا کے اور فرشتوں کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں مگر تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ یسوع نے ان سے کہا، کیا باراتی جب تک
دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ جس وقت تک دلہا ان کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ کورے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک پر کوئی نہیں لگاتا، نہیں تو وہ پیوند اس پوشاک میں سے کچھ کھینچ لے گا، یعنی نیا پرانی سے، اور وہ زیادہ پھٹ جائے گی۔ اور نئی مے کو پرانی مشکوں میں کوئی نہیں بھرتا، نہیں تو مشکیں مے سے پھٹ جائیں گی، اور مے اور مشکیں دونوں برباد ہو جائیں گی، بلکہ نئی مے کو نئی مشکوں میں بھرتے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، یوحنا کے اور فرشتیوں کے شاگرداں روزہ رکھنے میں ماہر تھے۔ جہاں روزے کی بات پیدا ہوتی تھی وہاں ان کا نمبر اول رہتا تھا۔ تو یہ لوگ مسیح کے پاس آئے اور مسیح سے ان کا ایک سوال تھا۔ سوال یہ تھا کہ یوحنا کے اور فرشتیوں کے شاگرداں روزہ رکھتے، مگر آپ کے شاگرداں روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ میرے بھائی، یوحنا اور فرشتیوں کے شاگرداں شریعت کے مطابق چلتے تھے، مگر شریعت میں روزے کے بارے میں نہیں دیا گیا ہے۔ خدا ان لوگوں کو 7 عیدیں منانے کے بارے میں بتایا تھا، مگر روزے کے بارے میں نہیں بتایا۔ تو جب یہ لوگاں یہ سوال کرے تو یہ سوال کا جواب مسیح بڑی آسانی کے ساتھ دیے۔ انہوں ان لوگوں کو یہ بتانے کو لگے کہ کیا باراتی جب دلہا ان لوگوں کے ساتھ ہے تو کیا روزہ رکھ سکتے ہیں کیا؟ مگر ایک دن آئیں گا کہ دلہا ان لوگوں سے جدا کیا جائے گا، اور اس وقت ان لوگ روزہ رکھیں گے۔ تو یا مسیح ان لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ان سے رشتہ جوڑنا اور ان کے ساتھ صحبت کرنا زیادہ اہمیت رکھتا بجائے روزہ رکھنے کا۔ میرے دوست، آج بھی وہ لوگوں کے سامنے مذہبی بننا ایک ہے، اور یسوع مسیح کے ساتھ رشتہ قائم کر کے ان کے ساتھ صحبت کرنا کوئی اور چیز ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ روزے سے بھی زیادہ رشتہ رکھنا خدا کے نظروں میں اول بات ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، آج جو ہم تھوڑی دیر خدا کے کلام پہ غور کریں، اس کے ذریعے سے ہم کیا کیا باتیں سیکھتے ہیں۔ پہلی بات ہم یہاں یہ سیکھتے ہیں کہ مسیح وہ لوگوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں جو اپنا دل کھول کے ان کے پاس آتے ہیں۔ مفلوج اور اس کے 4 ساتھیاں اپنا دل کھول کے مسیح کے پاس آئے اور مسیح ان لوگوں کو قبول کرے۔ دوسری بات ہم یہاں یہ سیکھتے ہیں کہ مسیح گنہگاروں سے محبت رکھتے ہیں۔ انہوں سارے گنہگاروں کے بیچ میں بیٹھ کے کھانا کھائے۔ تیسری اور آخری بات ہم یہاں یہ سیکھتے ہیں کہ روزے رکھنے سے زیادہ ہمارا رشتہ اور ہماری صحبت مسیح کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو پیارے بھائی بہن، آج آپ اپنے اپنے دلوں کو جانچنا ہے، کیا آپ کا رشتہ یسوع مسیح کے ساتھ ہے کیا؟ یا پھر آپ مذہبی باتوں پہ عمل کرنا پسند کرتے ہیں اور مذہبی باتوں پہ چلنا چاہتے ہیں، مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مذہب یا مذہبی باتیں ہم کو خدا کے ساتھ رشتہ قائم نہیں کر سکتے۔ ہمارا رشتہ اگر قائم ہو سکتا بولے تو صرف یسوع مسیح کے ذریعے سے، کیونکہ انہوں ہمارے لیے اپنی جان صلیب پہ دے کے، اپنا پاک خون بہا کے ہماری گناہوں کی پوری قیمت چکائے۔ آج انہوں زندہ ہیں، کئی کو بولے تو انہوں اپنے وعدے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ اگر ہم ہمارے گناہوں کا اقرار خدا کے سامنے کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں تو خدا کا وعدہ ہے کہ انہیں ہمارے سارے گناہوں کو معاف کریں گا اور ہم کو ہمیشہ کی زندگی دیں گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ سنہرا موقع آپ کے سامنے آیا ہے، تو کیا آپ یہ سنہرے موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے کیا؟ کیا آپ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنا چاہیں گے کیا؟ کیا آپ یسوع مسیح پہ ایمان لا کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہیں گے کیا؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے، کیونکہ خدا آپ کو آپ کی مرضی دیا ہے، اور چننا اور فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔